الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات سچ سمجھنا یا سچ ماننے کو ذہن تیار نہیں ہوتا، مگر ایسے واقعات ہمارے دل اور دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور ہماری تمام زندگی تکلیف کا نشانہ بن جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر شاید آپ کے کانوں کو یقین نہ آئے، لیکن میں آج بھی اس اذیت سے دوچار ہوں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کبھی میں سوچتی ہوں کہ میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے نامعلوم سی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری شادی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی جو شہر سے بہت دور تھا۔ کچھ عرصہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی اور شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے اپنے شوہر دیور کے ساتھ ان کے کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا پڑا جو شہر سے ذرا ہٹ کر تھا اور وہاں سے شہر زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے شوہر کو کام پر جانے میں آسانی ہوتی اور میرا دیور بھی شہر پڑھائی کرنے جاتا۔ میں سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میرے شوہر کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی تاکہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکوں۔ گھر کے کاموں میں بیزی رہنے کی وجہ سے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تب میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو جاتا۔ کام میں مصروف مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے شوہر نے کافی بار مجھ سے کام والی کو ساتھ رکھنے کے لیے کہا، مگر مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ گھر میں کام تھا ہی کیا، ہم 3 لوگ ہی تو تھے۔ پھر ویسے بھی میرے شوہر اور دیور تو سارا دن باہر رہتے تھے، اس لیے کام بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ رہی بات اکیلے پن کی، تو مجھے عادت ہونے لگی تھی۔ میں خود کو کسی نہ کسی کام میں بزی رکھتی۔ باغبانی کے لیے میں نے بہت سے اپنے صحن میں پودے لگا رکھے تھے۔ فارغ وقت میں جب میں اپنے پودوں کو پانی دیتی تو ان سے باتیں بھی کرتی رہتی، جیسے وہ پودے نہ ہوں بلکہ جاگتے انسان ہوں۔ ایک بار ان پودوں کو مرجھائے پتے کاٹتے ہوئے مجھے ان پودوں کے بیچوں بیچ لال رنگ کی آنکھیں نظر آئی، ایسی لال آنکھیں کہ جیسے ابھی ان سے خون ٹپکنے لگے گا۔ میں بری طرح سے ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میرا دل وہ آنکھیں دیکھ کر خوف سے کانپ سا گیا تھا، لیکن کچھ دیر میں ایک کالے رنگ کی بلی پودوں سے نکل کر چھت پر چلی گئی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ وہ بلی تھی اور میں خام خواہ ڈر گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ تقریباً عصر سے مغرب کا وقت تھا۔ میں جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی تاکہ ان لوگوں کے آنے تک میں کھانا بنانے سے فارغ ہو جاؤں۔ ابھی میں کھانا پکا ہی رہی تھی کہ مجھے کچن کے ساتھ باہر کی طرف بنی ہوئی سبزیوں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلے تو میں نظر انداز کی، مگر جب اس احساس پر شدت آئی تو میں نے باہر جا کر دیکھنا مناسب سمجھا۔ میں نے چولہے کی آنچ کو ذرا آہستہ کیا۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر آئی، سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں وہی کالی بلی بیٹھے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ عام بلیوں جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں دیکھ کر میں اندر سے کانپ سی جاتی تھی۔ میری کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے میری عادت تھی کہ میں چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی تاکہ خاموشی مجھے خوف میں مبتلا نہ کر دے۔ اپنے ڈر پر قابو نہ رکھتے ہوئے میں مسکراتی اور مسکرا کر کہا، اچھا تو یہ تم ہو، اور رکو میں تمہارے لیے دودھ لاتی ہوں۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور ایک کپ میں دودھ ڈالا اور لا کر بلی کے سامنے رکھ دیا۔ پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بلی نے وہ دودھ پیا اور واپس چلی گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کاموں میں بزی ہو گئی۔ اگلے دن وہ بلی پھر اسی وقت آئی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی اور اسے دودھ ڈالا۔ اس نے دودھ پیا اور واپس چلی گئی۔ پھر اگلے دن جب وہ بلی دوبارہ آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ 2 اور بھی بلیاں تھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں بھی لال آنکھوں والی اور کالی ہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ دودھ پی کر چلی گئی۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ اگلے دن 3 کے بجائے 5 بلیاں ہو گئی، بالکل ایک جیسی۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
خیر میں نے کہا یہ کیا بات ہے، پہلے تو تم اکیلی آتی تھی اور میں ہر روز تمہیں دودھ ڈالتی تھی، اب تم اپنی سہیلیاں بھی ساتھ لاتی ہو، اب ان کو بھی دودھ ڈالنا پڑے گا۔ بھائی اتنا دودھ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے تو اسے یوں ہی کہا تھا۔ میری اس بات پر بلی نے مجھے ایسا گھور کر دیکھا جیسے اسے میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ خیر اگلے دن 3-4 دن بلیاں نہیں آئی۔ میں نے بہت ویٹ کیا مگر بلیاں نہیں آئی۔ اب مجھے اندر ہی اندر دکھ ہونے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ ایک پیالی دودھ ہی تو پیتی تھی۔ ایک رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہ بھی پریشان تھے کہ آخر مجھے اچانک سے ہو کیا گیا۔ بالکل ٹھیک تھی میں، مگر اب میں بخار میں تپ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے دوا لی اور سو گئی۔ پوری رات مجھے نیند کی گندودگی میں بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ میں بہت بے چین سی تھی۔ صبح اٹھی تو بخار اتر چکا تھا، جسم تھکا ہوا تھا۔ میرا ذہن اب بھی ان بلیوں کی طرف تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کرو، میں آفس سے چھٹی لے لیتا ہوں، گھر کے کام میں دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ خواہ مخواہ میرے لیے تکلیف اٹھائیں گے۔ اب ویسے بھی طبیعت ٹھیک تھی، اس لیے میں نے انہیں تسلی دی اور کہا بے فکر ہو کر کام پر جائے، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ کام پر چلے گئے اور میں گھر کا کام نپٹا کر پھر سے بلیوں کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں جلدی سے اٹھی، کچن میں گئی، دودھ کا کپ بھر کر سیڑھیوں کے پاس رکھ دیا اور آواز دے کر کہا یہ دودھ رکھا ہے، اسے پی لو۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا لیکن کوئی نہ آیا۔ میں مایوس ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو دودھ کا کپ بالکل خالی تھا۔ نہ جانے کب وہ بلی آئی اور دودھ پی کر واپس چلی گئی۔ اب ہر روز کا یہی معمول تھا۔ میں دودھ رکھتی تو بلی میرے سامنے نہ آتی، میں جب ادھر ادھر ہوتی تب وہ بلی دودھ پی جاتی۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں دودھ رکھنے گئی تو دودھ کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا اچھا میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میرے سامنے آ جایا کریں، اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس سے اگلے دن ہی وہ میرے سامنے آ گئی اور جب میں نے دیکھا کہ اب کی بار 5 بلیاں نہیں بلکہ میری ساری سیڑھیاں ہی بلیوں سے بھری ہوئی تھی، میں اتنی ساری بلیاں دیکھ کر دم بخود سی رہ گئی۔ یہ کیا؟ مگر میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا کیونکہ وہ میرے کہنے سے آئی تھی۔ میں کچن میں گئی۔ اب کی بار میں نے ڈر ڈر کر ایک کپ کی بجائے 1 پاؤ دودھ ڈالا اور باہر آ گئی۔ دودھ رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بلیاں سارا کا سارا دودھ فوراً پی گئی۔ ان کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ تھا۔ بس ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں بلیوں کی عادی بنتی گئی۔ بلا ناگاہ بلیاں میرے گھر آتی، میں ہر روز انہیں 1 پاؤ دودھ ڈالتی، وہ فوراً پی جاتی۔ اب تو بس ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ اب میں ان بلیوں کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ میں کہتی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ میری بات پر وہ ہاں پر سر ہلانے لگتی۔ ان کے ساتھ میری الگ سی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ ایک دن مجھے میری نند کا فون آیا۔ اس نے کہا بھائی کی سالگرہ آ رہی ہے، ہم دھوم دھام سے منائیں گے۔ ایک اچھا سا پروگرام پلان کیا اور ہم سب مان گئے اور یہ طے ہوا کہ سب یہاں میرے گھر آ کر ہی سالگرہ منائیں گے۔ میرے سب سسرال والے، میرے امی ابو، بہن بھائی سبھی میرے گھر ہی آ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ کافی عرصے بعد سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور تھوڑی رونق بھی لگ جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اپنی سالگرہ کے دن تو چھٹی کر لیں۔ انہوں نے چھٹی کے لیے کال کی مگر انہیں چھٹی نہ ملی کہ ان کے آفس میں کل بہت ضروری میٹنگ تھی۔ خیر میں ابھی سے تیاری میں ویست تھی، بیزی تھی کیونکہ سب کام مجھے اکیلے کو ہی کرنے ہوتے تھے۔ اس دن میں ضرورت سے زیادہ ویست تھی، بیزی تھی۔ طرح طرح کے کھانے بنانے میں اس قدر مصروف تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور بلیاں میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی۔ مگر وہ بلیاں اپنے مقرر کردہ وقت پر پھر سے آئی۔ میں اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے ان کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میرا دھیان بلیوں کی طرف نہ گیا تو بلی نے زور سے میاؤں کیا۔ جب میری توجہ بلی پر پڑی تو میں
میں نے کہا اچھا بس میں ابھی دودھ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ دودھ اور بلیوں کا خیال ایک دم سے میرے ذہن سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد وہ بلی اتنی زوردار آواز میں چلائی، اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کی آواز کان پھاڑ دینے والی اور زوردار تھی۔ میں نے ہمت کر کے خود پر قابو ڈالا اور کہا نہیں، یہ سب بلیاں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے دودھ کو ایک برتن میں نکالا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچی اور اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے میں نے دودھ بلیوں کے سامنے رکھا اور ان سے کہا آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مصروفیت کی وجہ سے دودھ رکھنا بھول گئی، ابھی بھی مجھے بہت سارا کام ہے، کاش تم لوگ انسان ہوتی تو میں گھر کا کچھ کام ہی تم سے کروا لیتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اٹھ کر دوبارہ سے کچن میں آ گئی اور اپنے کاموں میں پھر سے مصروف ہو گئی، مگر بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اب یہ آواز آہستہ تھی۔ میرے گھر ایک ایک کر کے مہمان آنے لگے تھے اور رونق لگنے لگی تھی۔ میرے شوہر بھی کام سے واپس جلدی آ گئے تھے۔ آج میں بہت خوش تھی، میں نے خوب مزے کیے، خوب اچھی طرح سے سالگرہ منائی گئی۔ گہما گہمی میں رات کافی ہو چکی تھی، میں اس قدر تھک چکی تھی کہ اب مزید کام کرنے اور کچن سمیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا باقی کا سب کام صبح ہی کروں گی۔ ہم سب تھک کر سو گئے۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو جلدی سے اٹھی، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ سارا کام نپٹا کر مجھے سب کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ یہ سب سوچیں میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں جلدی سے کچن میں بھاگی۔ جیسے ہی کچن میں آئی میں حیرت میں ڈوب گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے کچن کے سارے گندے برتن دھلے ہوئے تھے، کچن ایک دم بالکل کلین تھا اور گھر کا سامان بھی صاف تھا۔ جہاں ہم نے رات کو اتنا گند ڈالا تھا، یہ سب کس نے کیا تھا یہ سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ سب ابھی تک سو رہے تھے، میں ہی سب سے پہلے اٹھی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں نے سب سے پوچھا یہ سب کس نے کیا، مگر سب انجان تھے، سب نے یہی کہا ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ کام آپ نے کیا تو میرے کانوں میں بلی کی آواز گونجتی رہتی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا، اس کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آج سب نے چلے جانا تھا، دل بہت اداس تھا۔ سوچا امی کو روک لوں، مگر بھائی کے ایگزام ہو رہے تھے، امی کا رکنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر ایک ایک کر کے تمام مہمان واپس جانے لگے۔ اس دن بھی میں بہت تھک گئی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی ہوئی تھی تاکہ مجھے ایک دم سے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ کچھ دیر بیٹھ کر ہم نے باتیں کی۔ تھکان کی وجہ سے اس دن بھی میں جلدی سو گئی تھی، مگر جیسے ہی صبح اٹھ کر دیکھا تو گھر پھر سے صاف تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، میرے کانوں میں پھر سے بلیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اگلے دن میں بے تابی سے بلیوں کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا وہ بلیاں پھر سے آ گئی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، دودھ لیا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور تھوڑا ڈرتے ہوئے پوچھا کیا اس دن تم نے میرے گھر کی صفائی کی تھی؟ بلی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے اس رویے پر سخت حیران ہوئی۔ پھر میں نے مزید ہمت کر کے پوچھا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہاں سے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ کون ہیں، یہ کوئی عام بلیاں نہیں تھی۔ اب روز بروز ان کے کام کرنے کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر ان بلیوں سے ڈرنے لگی۔ یہ بلیاں میرے آنسوؤں پر سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے اب ان بلیوں سے وحشت آنے لگی تھی، مگر میں بالکل خاموش تھی، کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ بتا بھی تھی تو کیا بتاتی کہ بلیاں میرے گھر کا کام کر جاتی ہیں یا دودھ پی جاتی ہیں، کوئی یقین نہیں کرتا یا پھر کوئی رشک کرتا۔ مگر میرے لیے یہ بات معمولی نہیں تھی، میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے لیے بلیوں کا سننا، ان کا جواب دینا، گھر کے کام کرنا یہ سب معمولی نہیں تھا۔ اس بلی کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں ان قریب
पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी वो बिल्लियां नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। मेरे शोहर ने कितनी बार मुझसे पूछा कि तुम आजकल कहाँ खोई रहती हो, मगर मैं चाहकर भी उनसे कुछ ना कह पाती। उन बिल्लियों की बात मेरी जुबान पर आती ही नहीं थी। मेरे शोहर की नौकरी दूसरी जगह लग गई। जिस दिन हमने वो घर छोड़कर जाना था, उस दिन काली बिल्लियां हजारों की तादाद में हमारे सहन में खड़ी हुई थी, मेरा रास्ता रोके हुए थी। ये देखकर मेरे साथ मेरे शोहर का रंग भी उड़ गया। वो बिल्लियां इंसानी जुबान में बोलने लगी कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर और ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर मेरे तो सारे तबक रोशन हो गए। मेरे शोहर ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग यहाँ से चली जाओ। वो तमाम की तमाम बिल्लियाँ वहाँ से चली गई। मेरे मियाँ किसी अमल करने वाले को लाए। वो काफ़ी देर पढ़ाई करते रहे। कहने लगे तुम्हारी बीवी ने इनसे खुद दोस्ती लगाई, उनसे बातें करती रही है, वो उन्हें पसंद आ गई, इसलिए भूल जाओ कि तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। ये तुम लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बस तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बातें करने की आदत मुझे ये दिन भी दिखा सकती है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके बिल्लियों के सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें कहा, खुदारा अब मेरे सामने ना आना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे कानों में तुम्हारे चीख की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत होने लगी। खुदा के लिए मुझ पर रहम कहा और मेरे पीछा छोड़ दो। मेरी आदत काबिल रहम थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर तब से आज तक मैंने उन बिल्लियों को नहीं देखा, लेकिन हाँ, कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब कभी मैं थक जाती हूँ, और आज भी मेरे किचन से एक पाव दूध गायब हो जाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे घर आई हुई थी मगर मेरे सामने नहीं आती। आखिर क्या था वो बिल्लियों का राज, मैं आज भी नहीं जानती। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस वाक़े से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।